ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، اس میں گورنمنٹ کے آفیسرز بھی تھے، منسٹرز بھی تھے، اور اس میں کلرجی بھی ہے اور ایجوکیشنرز بھی تھے۔ وہ مسئلہ جو چل رہا ہے دارالحکمت کے حوالہ سے، جو ایک ادارہ ہے مسیحی، اور وہ اس ویژن کے ساتھ قائم کیا گیا کہ وہاں پر مسیحی بچوں کو تعلیم دی جا سکے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 2015 سے لے کر آج تک وہ لیٹیگیشن میں چلا گیا ہے۔ دو پارٹیز اس میں شامل ہیں، ایک کہتی ہے کہ دوسرے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ پہلی پارٹی جو ہے اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا گھمبیر ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے۔ تو ہم نے آج ریکویسٹ کی، لاہور کے ہمارے بھائی ہیں روبن یامین سوترا صاحب، جو کہ خداوند کے خادم ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی فلرش کرے، نہ صرف وہ روحانی طور پر فلرش کرے بلکہ وہ جسمانی طور پہ فلرش کرے۔ اور ہم شکرگزار ہیں، انہوں نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم ان کے گھر پہ آ کر ان کے ساتھ چند باتیں کر سکیں اور جان سکیں اس حقیقت کو کہ جو دارالحکمت کا سارا اسکینڈل چل رہا ہے ابھی، اور میڈیا میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، کس طرح سے ہم اس مسئلے کو ریزالو کر سکیں تاکہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا ہے وہ پھر سے بحال ہو سکے۔ بہت شکریہ روبن یامین صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ جو دارالحکمت ہے، یہونا آباد میں ہے ادارہ، تقریباً اس کی 3 برانچز ہیں، ٹوٹل ملا کے 55 کنال زمین بنتی ہے اور کنسٹرکٹیڈ ہے یہ، مگر جیسے آپ جانتے ہیں اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، میڈیا میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی، اور ایک نام لگایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی گورنمنٹ کے منسٹر جو ہے صوبائی، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں قبضہ گروپ کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الزام تراشیوں سے ہٹ کر ہم حقیقت کو جان سکیں، حقیقت ہے کیا۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ میرے پاس تشریف لائے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے اہل سمجھا ہے۔ آپ بہت اہل ہیں، اسی لیے ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں اس ادارے میں 2 دفعہ بطور چیف گیسٹ گیا ہوں 2 پروگراموں میں، اور اس ادارے کی اس وقت بہت اچھی ایک مجھے شکل نظر آئی، اور جو وہاں کے انچارج ہے وہ ڈائریکٹر کہلاتے ہیں، تو ان سے بھی میری گفتگو ہوئی اور میں نے بچوں کو بھی بڑے اچھا پایا، اور میں خوش ہوا کہ کوئی ادارہ ہمارا ایسا ہے، کرسچن ادارہ، جہاں پر بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بھی چند دنوں سے ایک ٹی وی چینل پر اس کے متعلق جو ہے وہ بڑی جو ہے باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے اس وقت افسوس ہوا۔ میں نے کہا یار کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ خال ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، پورے مطلب کہیں کو نظر آتا ہے کوئی ہمارا ادارہ ہے۔ تو اگر وہ ادارے بھی اس سیاست کا شکار ہو جائیں تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میں نے جو اس چینل کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ کسی پارٹی کا نام لیا جا رہا تھا کہ بھی یہ لوگ اس پہ قابض ہیں، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، اور جو منسٹر ہیں ہمارے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے داماد ہیں۔ جی، تو وہ اچھا ہوا، منسٹر صاحب نے بھی بیان دے دیا اپنا کہ بھی میرا وہ جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ان کے بھائی کے داماد ہیں۔ ہاں جی، اور بھائی کا داماد ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا بھی کہ میں قطعاً ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے فوری کلیئر کر دیا، اور اس سے بات کلیئر بھی ہو گئی۔ اب میں جو آپ کے اس پیشن کی بڑی
کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی، اکثر میں آپ کے یہ جو ہیں کلپس ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، اور آپ کسی بھی مسئلے پہ جو کوئی مسئلہ کوئی ایشو اٹھتا ہے تو آپ اس پہ ضرور، خاص طور پہ جو مائنورٹی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں، اور بڑا اچھا آپ مطلب اس کی تہہ تک جاتے ہیں اور اس چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سلوشن بھی نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ مختلف لوگوں سے آج آپ نے انٹرویو کیے ہیں. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا منسٹر جو ہے ہیومن رائٹس، وہ ہمارا ایک نمائندہ ہے، کمیونٹی کا نمائندہ ہے. تو ہمیں اپنے نمائندے کو عزت بھی دینی چاہیے. میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ منسٹر ہیومن رائٹس ایک ایسا گروپ بنائیں، ایک جو کہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ دریافت کرے، جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ انٹروگیشن تو پولیس کا کام ہوتا ہے، تو یہ اس کو دریافت کریں کہ معاملہ کیا ہے، حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر جو ایک گورننگ بورڈ چلا رہا ہے اسے، ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ 2015 سے اب تک صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. کیونکہ ایکچولی تو وہاں جو کرسچن بچے ہیں، جو غریب بچے ہیں، وہ ایک اچھی تعلیم پا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی کچھ تھوڑا سا پتہ چلا تھا کہ ان کو ایک فنڈنگ بھی ہوتی تھی جس سے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. تو اگر منسٹر جو ہیں اعجاز عالم، جو ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں، وہ مائنورٹیز کے منسٹر ہیں، تو ان کے ساتھ وہ ایک وفد بنا لے. چاہے آپ اس کو ایک تشکیل دیں کہ کوئی ایک کلرجی کے بندے ایک تو ہو جائیں بیچ میں، کوئی ایجوکیشنسٹ ہو جائیں، ان کے گورننگ بورڈ کے بندے بیچ میں شامل ہو جائیں، تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور یہ بجائے کہ یہ ایک جو ہے وہ میڈیا کا جو ایسے فضول باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو ختم کر کے تو اس کا کوئی حل نکالا جائے، تاکہ ہمارے بچے جو ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا جو تعلیمی سال ہے اور ان کا مستقبل خراب نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا روبن صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی، کیونکہ آج ہم نے جب بات کی جا کے ڈاکٹر کرسٹی منیر صاحب سے، جو کہ چیئر ہیں اس کے، اور ان کے ساتھ ہی بات کی جو کہ جس کو کہہ رہے ہیں قبضہ گروپ ہے یہ، انہوں نے بھی جو نوریز ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ بالکل تیار ہے، کمیٹی بنائی جائے، اس کے اوپر نیا بورڈ تشکیل دیا جائے. تو ہم نہیں چاہتے کسی طرح کی کانفنٹریشن میں آنے کے لیے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ صرف دارالحکمت کی بات نہیں ہے، یو سی ایچ پہ بھی ہم نے کافی دیکھا ہے کہ ہمارے ادارے کس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں. آپ ایک سینئر آفیسر، کرسچن لیڈر، آپ کا کیا انالیسز ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مشنریز تھے وہ جو ادارے چھوڑ کے گئے، وہ جو چرچز چھوڑ کے گئے، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن رکھی، مگر جب وہ چلے گئے تو جب پاکستانی کرسچنز کے پاس وہ مینجمنٹ آئی، وہ سوائے تباہی کے، وہ سوائے قبضے کے یا اس کو بیچنے کے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. بہت مشکل پیش آتی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے ادارے ڈیولپ کیے ہیں، تو جواب صفر ہوتا ہے. تو آپ اس کا کیا سمجھتے، کیا سلوشن ہے کہ ہم بھی دوسری اقوام کی طرح جب وہ ٹرسٹ بناتے ہیں، فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، وہ صدیوں چلتی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی اوپر جانے کی بجائے پیچھے کو جا رہی ہے؟ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اور حقیقت میں اپنے دل میں بھی یہی پیشن رکھتا ہوں، اور میں اکثر ان چیزوں کو دیکھ کے تو میرا دل روتا ہے کہ جو بھی لوگ وہ پہلے تھے انہوں نے ایک اچھی چیزیں آپ کو دی، اور وہ ایک خلوص نیت سے دی گئی. اب یو سی ایچ والی جگہ اور اس کا آپ سٹرکچر دیکھیں تو ایسا پورے لاہور میں، بلکہ پورے پاکستان میں شاید ایسا ہاسپٹل نہ ہو جو ایسی ویلیوبل جگہ پہ ہے. تو اس کو ہاسپٹل کو چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ where there is a will there is a way. یہ ول کی کمی ہے، اس نیت کی کمی ہے، ایک اچھی نیت کی کمی ہے، جو کہ کسی بھی ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، ایگزیکٹلی. وہ ہمارے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. ہمارے استعمال ہوتا ہے چہروں کا، کہ کون کس کو پسند ہے، کون کس کو پسند ہے، اس کو لگا دیا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس میں کلرجی کی میں نہیں سمجھتا اتنی ضرورت ہے ایک ہاسپٹل کو رن کرنے کے لیے. آپ کو ایکسپرٹس چاہیے، آپ کو ڈاکٹرز چاہیے، آپ کو ینگ بلڈ چاہیے. اب ایک ماشاء اللہ 70 سال کا یا 75-80 سال کا جو ہوگا وہ اس طرح سے شاید نہ مینج کر سکے جو کہ ایک ینگ کر سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے بشپ صاحبانوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا وہ اپنے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں یا پھر خود جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہماری کانگریگیشن میں آپ نے جب نیت کی بات کی ہے، نیت کانگریگیشن کی ٹھیک نہیں ہے کہ نیت ہمارے لیڈران کی ٹھیک نہیں ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے. نہیں یہ تو آپ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ نیت جو ہے وہ ہمارے لیڈران کی ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے جو پہلے کہا نا، وہ ریلیجیس ہو یا وہ پولیٹیکل ہو. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہر کام میں سیاست آ جاتی ہے. تو جب ہم وہ سیاست کو لے آتے ہیں، وہ اپنے پسند کو لے آتے ہیں، تو پھر کام نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے. تو خدا کرے کہ یہ آواز جو ہے وہ سب تک پہنچے، اور سب دیکھیں کوئی بھی نیت تبدیل کرنے میں کوئی سال نہیں لگتے. آپ کا ایک لمحہ ہے، آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ٹوسٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ نیک نیتی سے کرنا ہے. تو جب وہ نیک نیتی سے آپ کرنے کی وہ ایک نیت باندھ لیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. تو کہاں پہ غلطی آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ ایک ریلیجیس لیڈر بھی ہیں، خدا کا کلام لے کے جاتے ہیں. کہاں پہ غلطی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے جو کلرجی ہے، کیا جو ہمارے پاسبان ہیں، کیا وہ اپنی تعلیمات میں یہ نہیں سکھا رہے کہ ہمیں اپنا دل اور دماغ صاف کرنا ہے، پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے؟ اگر ہم نے قوم کو ترقی دینی ہے، اگر ہم نے کوئی لیگسی چھوڑ کے جانی ہے، اگر ہم نے نیک نامی چھوڑ کے جانی ہے، تو وہ کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہاں پہ تعلیم کی کمی آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے لیڈرشپ کیوں ٹرانسفارم نہیں کر سک رہے قوم کو؟ میں یہاں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ جو کلرجی ہے وہ کلرجی تک ہی محدود رہے، وہ اپنے ڈومین میں رہے. ٹھیک ہے، جو یہاں آنے چاہیے پروفیشنلز، یہاں ٹیکنوکریٹس آنے چاہیے جو اس کام کو سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے، کلرجی کا ایک مطلب اس کی دعا بہت ضروری ہے، کلرجی کی دعائیں ہونی چاہیے، ان کے سپورٹ ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ جی، دعا کے بغیر تو ہم کچھ سپورٹ ہونی چاہیے. اور ہمارے بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کا خادم ہے اس کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. خدا کے خادم جو ہے وہ دعا کریں تو بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیا جائے. اور خدا کے خادم کے لیے کون دعا کرے؟ خدا کے خادم کے لیے خدا ہی دعا کرے. وہ خدا سے ہی مطلب اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو خدا سے ہی حکمت ملتی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ حکمت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور حکمت اس کے پاس ہی ہے جس کا خدا سے تعلق ہے. کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. بالکل ٹھیک. تو اب ہم خدا کے خوف کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. تو آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں اپنے جیسے ساتھیوں کے خادموں کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی قوم کو 70 سال میں کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے قبضہ گروپ پیدا کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ پیدا کیے جو چرچ پراپرٹیز بیچ رہے ہیں یا جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ آپ اگر ہمارے اس پروگرام کے
وسیلہ سے کہہ سکیں اپنے جو خادم ہیں ہمارے؟ میں حقیقت آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اب فیڈ اپ ہو چکے ہیں سب سے، کوئی بھی کسی کی بات سنتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سب کو آزما چکے ہیں۔ اس وقت جو لوگوں پر اعتماد ہے وہ صرف کلرجی بنا سکتی ہے، کیونکہ دعا کے لیے تو سب ہر ایک بندے نے آنا ہی آنا ہے، چرچ میں بھی آنا ہے، خدا کا کلام بھی سننا ہے۔ تو اگر خدا کے جو خادم ہیں سارے وہ ایک تہیہ کر لیں کہ ہم نے مسیح کی جو تعلیم ہے، بائبل کی جو تعلیم ہے، اس کو پیورلی لوگوں تک پہنچانا ہے، جس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مسیح کی تعلیم کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، وہ اٹل ہے۔ تو ہم اسی تعلیم کو لوگوں کو اسی طرح بتائیں، اسی اسپرٹ میں بتائیں جس اسپرٹ میں بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے کلرجی والے ہیں وہ کسی کو دیکھ کے اس آیت کو اس کے مطابق بدل دیتے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے، اپنے مطلب کی چیز نکال لینی بیچ میں سے۔ تو رابن صاحب، جب ہم نے بائبل کی بات کی ہے تو بائبل میں کتنی مشنوں کا ذکر ہے؟ بائبل میں تو کوئی کسی مشن کا نہیں ذکر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نئی مشن بن رہی ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامے میں جائیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے۔ تو کلام کی باتیں پوری ہو۔ ہاں جی، تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے تاکہ معلوم ہو کہ مقبول کون ہے، کہ خدا کی نظر میں کون مقبول ہے۔ تو ہمیں انسانوں کی نظر میں مقبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ اچھا، تو بیک ٹو دا پوائنٹ، اس پہ جو دارالحکمت پہ کہ جو ہم نے بات کی، نظر یہ آ رہا ہے گورننس کی پرابلم آ رہی تھی اس کے اندر، جیسے آپ نے بڑا وجہ فرمایا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ اب ایک تو گورننس کی پرابلم، دوسرا ایک ایگو فیکٹر بھی ہم نے نظر آ رہا ہے، جو میں کنکلوژن آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کیونکہ آپ لاہور کے رہنے والے، آپ بہت کلوزلی جانتے ہیں ان ساری شخصیات کو، آپ اپنا رول کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پلے کر سکیں گے یا آپ کا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ولنگنس دکھائیں، تاکہ ہم نے دونوں پارٹی سے بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ذاتیات سے باہر نکل آیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہماری درخواست ہوگی کہ آپ بھی اس میں اپنا رول پلے کریں۔ میں بالکل، جہاں کہیں بھی میری کو ضرورت محسوس ہوگی تو میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں ایک دلی طور پر میں اپنے کمیونٹی کے لیے ایک درد رکھتا ہوں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی کمیونٹی، میں تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں، میں کبھی بھی مطلب میں جسے کہتے ہیں ان ریچڈ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی آواز نہیں پہنچ، میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اپنی کمیونٹی کے لیے میں خصوصی طور پہ رکھتا ہوں یہ ایک درد۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، تو میں جہاں بھی کوئی گروپ جو ہمارے مطلب جو لوگ ہیں وہاں کے، وہ اگر مجھے کسی چیز کے لیے بھی کہیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تاکہ ہم اس ادارے کو بچا سکیں۔ اور اسی طرح ہم نیکسٹ ٹائم شاید کریں گے پروگرام یو سی ایچ کے حوالہ سے بھی، کیونکہ جو وہاں پہ بھی نظام، میں سمجھتا ہوں یہ ادارے اگر بحال ہو جائیں تو شاید ہم پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو لیگسی چھوڑ کے جا سکیں۔ بالکل بالکل۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کرسچن کمیونٹی کو خاص طور پر؟ میں کرسچن کمیونٹی کو آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ایک پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے ہی آیت بولی ہے کہ خدا کا خوف رکھیں۔ بس جب ہم خدا کا خوف رکھیں گے اور اپنے ہر کام میں خدا کو اولیت دیں، جب ہم خدا کو اولیت دیں گے تو پھر ہر کام خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے، کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی ہے۔
تو جب وہ ہمارے ساتھ تھا تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا؟ ہمارا عالم. بہت شکریہ روبن بھائی تھینک یو. آپ کے ٹائم کا, آپ کے اچھے خیالات کا. خدا کرے کہ خود آپ کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کریں اور یہاں پر اس ملک میں آپ خدا کا جلال ظاہر. تھینکس فار یور گڈ وشز اینڈ پریئرس. گاڈ بلیس یو.